اگر میرے کسی ایک جوان یا شہری پر حملہ ہوا تو امریکہ تمہاری خیر نہیں۔ ایران اسرائیل کی جنگ میں کم جونگ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ ناظرین، ان دنوں عالمی منظرنامے میں دو ممالک کا خوب چرچا ہے، ایران اور اسرائیل۔ گزشتہ ہفتے کے روز اسرائیل نے جب ایران پر حملہ کیا تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اپنے خاندان سمیت شہید ہو گئے۔ لڑائی میں شدت آ گئی۔ ایران نے بھی مغربی ممالک کا کافی نقصان کیا، مگر ان دنوں شمالی کوریا اور ان کے صدر کم جونگ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کم جونگ کون ہے؟ انہوں نے امریکہ کو کیا دھمکی دی؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر ایک ایسا ملک بھی موجود ہے جو رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ضرور ہے، مگر اپنی سخت پالیسیوں، طاقتور فوج اور پراصرار حکمران کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ ملک ہے نارتھ کوریا کا اور اس کے سپریم لیڈر ہیں کم جونگ۔ کم جونگ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں دنیا بھر میں حیرت، خوف اور تجسس پایا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ تقریباً 29 سال کے تھے تو ایک غیر ملکی اخبار نے انہیں دنیا کا سب سے پرکشش مرد قرار دیا تھا اور لکھا تھا کہ ان کا گول چہرہ، لڑکپن جیسی معصومیت اور منفرد شخصیت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ لیکن حقیقت میں ان کی شخصیت صرف دلکشی تک ہی محدود نہیں بلکہ طاقت اور سختی کی ایک علامت بن چکی ہے۔ آج شمالی کوریا اور ساؤتھ کوریا دو الگ الگ ممالک ہیں، حالانکہ ایک وقت تھا جب جزیرہ نما کوریا ایک ہی ملک ہوا کرتا تھا، مگر سیاسی اختلافات اور عالمی طاقتوں کی مداخلت نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سن 1950 میں جب دونوں ممالک کے درمیان جنگ چھڑی تو تاریخ اس کو کورین وار کے نام سے جانتی ہے۔ اس 3 سالہ جنگ نے پورے خطے کو تباہ کر دیا، لاکھوں لوگ مارے گئے۔ صرف جنوبی کوریا کے تقریباً 1,70,000 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر اس جنگ میں 10 لاکھ کے قریب فوجی اور شہری جو ہیں وہ اس جنگ کی بھیڑ چڑھ گئے۔ آخرکار امریکہ اور چین کی مداخلت کے بعد جنگ بندی ہوئی، مگر دونوں ممالک آج تک تکنیکی طور پر جنگ کی حالت میں ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ناظرین، شمالی کوریا میں اقتدار ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں رہا جس کی بنیاد کم جونگ سونگ نے رکھی۔ کم جونگ سونگ کی وفات کے بعد یہ اقتدار ان کے بیٹے کو منتقل ہوا جو کنگ جونگ آل تھا۔ کنگ جونگ آل کی وفات کے بعد پھر یہ اقتدار جو ہے وہ ان کے بیٹے کم جونگ ان کو ملا۔ کم جونگ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی پیدائش کی اصل تاریخ بھی ایک راز ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ 1982 میں پیدا ہوئے، جبکہ بعض رپورٹس کے مطابق اور بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ انہوں نے اپنی عمر زیادہ ظاہر کی ہے تاکہ وہ زیادہ پختہ اور تجربہ کار لیڈر کے طور پر نظر آئیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے جوانی میں پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ وہ اپنے دادا کم آل سونگ سے زیادہ مشابہت پیدا کر سکے، کیونکہ شمالی کوریا میں ان کے دادا کو ایک عظیم رہنما کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کم جونگ ان کی نجی زندگی بھی دنیا کے لیے دلچسپی کا باعث رہی۔ کم جونگ کی شادی ان کی بچپن کی دوست ری سول جو سے ہوئی، جو پہلے چیئر لیڈر اور گلوکارہ رہ چکی تھی، مگر کم جونگ کی اصل پہچان ان کی سخت حکمرانی اور مضبوط کنٹرول سے ہے۔ شمالی کوریا کو دنیا کے سخت ترین نظاموں میں شمار کیا جاتا ہے، جہاں حکومت کا کنٹرول زندگی کے تقریباً ہر پہلو پر موجود ہے۔ یہاں عام لوگ اپنی مرضی سے بال نہیں کٹوا سکتے، بلکہ حکومت کی طرف سے منظور شدہ مخصوص ہیئر سٹائل ہی رکھنے کی اجازت ہے۔ نیلی جینز پہننا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے کیونکہ اسے مغربی ثقافت کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے حکومت کی اجازت لازمی ہوتی ہے اور عام شہریوں کو آزادانہ طور پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ میڈیا پر بھی مکمل حکومتی کنٹرول ہے اور ملک میں صرف چند سرکاری ٹی وی چینلز ہی نشر ہوتے ہیں جن پر وہی مواد دکھایا جاتا ہے جو حکومت مناسب سمجھتی ہے، یہاں تک کہ ہر گھر میں حکمران خاندان کی تصویر لگانا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی طاقت کا ایک بڑا سبب اس کی فوجی صلاحیت بھی ہے۔ یہ ملک جوہری ہتھیار رکھنے والے چند ممالک میں شامل ہے۔
اس کے پاس ایسے بیلسٹک میزائل موجود ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور تک مار کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس ملک کے ساتھ معاملات میں بہت محتاط رہتی ہیں۔ شمالی کوریا کو خاص طور پر چائنا اور رشیا کی حمایت حاصل ہے، جس کی وجہ سے عالمی سیاست میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اگرچہ یہ ملک کمیونسٹ نظریے پر قائم ہے اور دنیا سے کافی حد تک الگ تھلگ رہتا ہے، مگر اس کی فوجی طاقت اور اس کے حکمران کا سخت انداز حکومت اسے عالمی خبروں میں ہمیشہ نمایاں رکھتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شمالی کوریا میں ہر 5 سال بعد انتخابات تو ہوتے ہیں، مگر اکثر ان انتخابات میں امیدوار صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ بھی حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس طرح بظاہر جمہوری عمل موجود ہوتا ہے، مگر اصل اختیار بدستور اس خاندان کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو وہاں پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے۔ کم جونگ ان کی شخصیت اس لیے دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ ایک نوجوان لیڈر کے طور پر سامنے آئے، دوسری طرف ان کی پالیسیوں اور فیصلوں نے انہیں دنیا کے سب سے طاقتور اور متنازع حکمرانوں میں شامل کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی عالمی سیاست، فوجی طاقت یا پراسرار ریاستوں کی بات ہوتی ہے تو شمالی کوریا اور کم جونگ کا نام ضرور آتا ہے، کیونکہ یہ ملک، اس کا حکمران آج بھی دنیا کے لیے حیرت، خوف اور تجسس کی ایک زندہ مثال ہے۔ اب کم جونگ نے بیان دیا ہے کہ اگر ایران میں کسی بھی شمالی کوریا کے شہری پر حملہ ہوا تو اسے شمالی کوریا کے خلاف جنگ ہی تصور کیا جائے گا۔ کم جونگ اور ان پر لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان صاحب سے کوئی لڑتا نہیں، اس لیے جناب لڑنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ابھی حال ہی میں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ ایٹم بم کا بٹن ہاتھ میں پکڑے شمالی کوریا کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ ناظرین، ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے کہ کیا کم جونگ واقعی ہی ایران کا ساتھ دے گا یا نہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔